سورہ البقرہ کی اگلی آیت، آیت نمبر 159 کو دیکھ لیتے ہیں ہم۔ انا، بے شک، الذین، جو لوگ، یکتمون، وہ چھپاتے ہیں، ما، جو، انزلنا، ہم نے نازل کیا، من البینات، واضح دلیلوں میں سے یا نشانیوں میں سے، والہدا، اور ہدایت کو، من، سے، بعد ما، بعد اس کے، جو، بیناہ، ہم نے کھول کر بیان کر دیا اس کو، للناسی، لوگوں کے لیے، فی الکتاب، کتاب میں۔ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں اللہ تعالی، یعنی جو لوگ چھپاتے ہیں واضح دلیلوں کو اور ہدایت کو، جس کو ہم نے نازل کیا ہے، اس کے بعد کہ ہم نے اس کو لوگوں کے لیے کتاب میں کھول کے بیان کر دیا ہے۔ ان حرف ناصبہ ہے، مشبہ ہے، بالفعل ہے، الذین، یہاں پہ منصوب ہم اس کو رکھیں گے کیونکہ یہ ایک مبنی اسم ہے نا۔ اللہ دینا اسم موصول ہے، اسم موصول تمام مبنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسم موصول جو مبنی ہوتے ہیں وہ معرفہ بھی ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ الف سے پتہ چل رہا ہے معرفہ ہونا، اور یا نون جمع کے لیے آ رہا ہے، جو لوگ، زیادہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ یکتمون، وہ چھپاتے ہیں، یا شروع میں فعل مضارع کی علامت ہے، واو نون آخر میں جمع کے لیے ہے، کاف تا میم اس کا روٹ ورڈ ہے۔ قتم، ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ اس کی اگر ہم وضاحت میں جائیں تو ایسا جھوٹ جو کہ لوگ جانتے ہوں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ٹھیک ہے، سچائی کو چھپا لینا، یعنی کہ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کو علم نہیں ہے لیکن آپ نے ایک بات کر دی، بعد میں آپ کو پتا چلا کہ وہ غلط تھی اور ہم نے یہ بات کر دی، لیکن ایک چیز آپ کو معلوم ہوتی ہے، جس کی حقیقت معلوم ہوتی ہے، پھر بھی آپ اس کو چھپا لیں، آپ صرف لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکیں، تو یہ کاف تامام ماں جو ہے نا، یہ جان بوجھ کے حقیقت کو جانتے ہوئے بھی سچائی کو چھپا لینے میں آتا ہے۔ ما، جو، ما موصول ہے، انزلنا فعل ہے ماضی کا، جمع ہے، متکلم ہے، نون زال لام اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ نا جو ہے نا یہی ہم کا ترجمہ دے رہا ہے، جمع متکلم۔ من البیناتی، واضح نشانیوں میں سے، واضح دلیلوں میں سے، مرکب جاری کا پیٹرن ہے، من حرف جار ہے، المعرفہ ہے، آتی جو ہے یہ پھر جمع ہمارے پاس سالم آیا مونس کا، آتی، اس کا مطلب کیا ہے؟ نشانیاں جو ہیں وہ مونس کہلائی جاتی ہیں عرب میں نا، یہ جمع سالم کی مونس آگے ہمارے پاس، با یا نون اس کا روٹ ورڈ ہے، واضح دلیلوں میں سے، والہدا، اور ہدایت کو، ایک کیا چھپا رہے ہیں؟ اب آپ یہ دیکھیے، چھوٹا تھوڑا سا آپ لوگ سب نے بھی اس پہ دیکھ نوٹ کرنا ہے، البیناتی والہدا، اگر یہ البینات، ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ یہ منصوب اور مجرور دونوں شکلیں ایک جیسی ہوتی ہیں، یہ تا کے اوپر زبر نہیں نظر آئے گی کیونکہ یہ اس کی منصوب حالت ہے، اصل میں یہ منصوب تھا البیناتی، یہ منصوب حالت آئی ہے اس کی، اور واو عاطفہ کے ذریعے یہ دونوں جڑ رہی ہیں، البیناتی و الہدا، یعنی ہدایت کو اور دلیلوں کو، یہ دو چیزیں آ رہی تھیں جو کہ دونوں ہی من حرف جار کی وجہ سے مجرور ہوئی ہیں، تو مرکب جاری بنی ہے۔ یہاں پہ یہ جو ہے نا مونس کا، یہ اصل میں منصوب ہے، من حرف جار کی وجہ سے مجرور ہوا ہے، تو یہ دونوں جو تھے نا یہ فعل کے لیے مفعول بن کر آ رہے تھے۔ آپ دیکھیے والہدا، چونکہ یہ مجرور کیوں نظر نہیں آ رہی ہے؟ کیونکہ یہ مبنی ہے، یہ مبنی ہے نا، کیونکہ یہ دیکھ لیجئے اس میں بھی مونس کی نشانی ہے، ہدایت کو اور واضح نشانیوں کو، تو یہ مین حرف جار کی وجہ سے میں سے آ گیا ترجمہ، یہ دونوں جو تھے یہ من حرف جار کے لیے پہلے مرکب عطفی میں جا کے من حرف جار کے لیے مجرور ہو گئے۔ من بعدی، من حرف جار ہے اور بعدی مجرور ہوا، اس کی وجہ سے مرکب جاری تو بنا، لیکن من جو ہے وہ زائدہ بھی ہے کیونکہ اس کا ترجمہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا، بعد ما، جو، یعنی اس کے جو، اور بعد جو ہے وہ ایک ظرف بھی ہے، اور ظرف کیا ہوتے ہیں؟ ظرف مضاف بھی بنتا ہے، تو بعدی ما مرکب جاری اضافی کا پیٹرن بھی ہے، بعد اس کے جو، بیناہ،
ہم نے کھول کر بیان کر دیا اس کو. یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے پہلے بینا ہے، بینا فعل ماضی جمع متکلم با یا نون روٹ ورڈ کے ساتھ، بینا، اور پھر ہو اس کے ساتھ مفعول کی ضمیر جڑ کر آئی ہے جو کہ ترجمہ دے رہی ہے اس کو کا. ہم نے کھول کر بیان کر دیا اس کو، لناسی لوگوں کے لیے. لی حرف جارہ ہے، اناسی مجرور ہے، مرکب جاری کا پیٹرن ہے، اور نون واو سین اس کا روٹ ورڈ ہے. فی کتابی کتاب میں، کون سی کتاب تھی؟ یہ قرآن پاک کا ذکر ہو رہا ہے. فی حرف جار الکتابی مجرور ہو کے یہ بھی مرکب جاری بن رہا ہے، کاف تابا اس کا روٹ ورڈ ہے. تو یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ، اللہ نے ہر چیز، ہر ایک چیز کو واضح کر دیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اب کوئی چیز مبہم رہ گئی ہے. اللہ نے تمام نشانیاں، جو لوگ تمام نشانیاں واضح کی. علماء یہود کا سب سے بڑا قصور یہی تھا کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کی علم اور اشاعت کرنے کے بجائے اس کو مذہبی پیشہ وروں کے لیے ایک محدود طبقے تک کے لیے محدود کر دیا. یعنی اس کو، اللہ کے علم کو انہوں نے اپنا پیشہ بنا لیا. اس کو ہم اپنے روزمرہ کے معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک خاص طبقے تک بھی اس کو محدود کر دیا، اور پھر یہود خود عوام تو ہوا بھی نہیں لگنے دیتی تھی ان چیزوں کی کہ جو اس میں احکامات تھے، جو اس میں تعلیمات تھیں. یہود کسی کو ہوا نہیں لگنے دیتے تھے، کیونکہ وہ عالم تھے تو وہ اپنے علم کو کیش کرتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ ہم اس علم کو بیچیں. کچھ خاص لوگوں کو پیشہ وری کرتے تھے وہ اس علم کی. تو پھر جب عام جہالت کی وجہ سے ان کے اندر گمراہیاں پھیلنے لگی، ظاہر ہے جب علم کچھ لوگوں تک محدود رہ جائے گا تو کیا ہوگا؟ عوام کے اندر گمراہی پھیل جائے گی نا. تو علماء نے نہ صرف یہ کہ ان کی اصلاح کی کوشش نہیں کی، یعنی ان لوگوں نے کوئی کوشش نہیں کی کہ پھر اب آنے والوں کی اصلاح کی جائے. تو پھر کیا، بلکہ کیا کیا؟ چھپانا شروع کر دیا، علم کو چھپانا شروع کر دیا. کیونکہ اس سے وہ کیا محسوس کرتے تھے کہ ہماری جو ہے عوام کے اندر مقبولیت کم ہو جائے گی. اگر سب کو ہی ایک علم آ جائے گا تو پھر ہم خاص نہیں رہیں گے. یہ ان کی سوچ تھی. اولائکا، یہی وہ لوگ ہیں. اولائکا اسم اشارہ ہے، مبنی ہے، معرفہ ہے، مذکر کے لیے آتا ہے، اور یہ اشارہ بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی جب دور کی چیز کو اشارہ کرنا ہو تو پھر ہم اس کو اشارہ لے کر آتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں. میم اسکرین شیئر کر آنسر دیں. جی، آنسر جی، جی بنا پلیز. یہ آپ یکتمونا کا جو ہے نا غائب لکھ دیں. آپ نے حاضر لکھا ہوا ہے تو چینج کیجیے گا. چھپاتے ہیں، اچھا سوری، ایک منٹ ایک ہاں منٹ. کوئی بات نہیں. ہاں وہ حاضر لکھا ہوا ہے نا، اس کو غائب کر کے پھر چینج کرنا. یہ اب میرے سے اسکرین بھی صاف میں نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، میں اسکرین صاف کر دیتی ہوں. سوری، میں اس کو نا جب گروپ میں بھیجوں گی میں کلیئر کر دوں گی. میم آپ کلیئر کر دیں، میرے سے نہیں ہو رہی ہے. وہ ٹھیک ہے، موومنٹ ہو جاتی ہے ذرا تو پھر کلیئر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اولائکا، یہی وہ لوگ ہیں. اولائکا اسم اشارہ ہے، مبنی ہے، معرفہ ہے، ہم نے دیکھ لیا ہے اس کو. چونکہ میرے پاس بھی مارکر آ گیا تھا تو اس وجہ سے میری بھی ایرو کام نہیں کر رہی تھی. یلعنہم، لعنت کرتا ہے ان پر یا جن پر. یلعنو، پہلے یہاں تک ہم دیکھیں گے فعل ہے مضارع کا. یا شروع میں آ رہی ہے، وہ کے لیے آ رہا ہے، اور فعل ہے مضارع کا، واحد ہے، مذکر ہے، غائب ہے، اور ہم اس کے ساتھ ضمیر جو جڑ کر آ رہی ہے مفعول کی ضمیر ہے. یعنی یہ فعل اور مفعول دونوں ہمیں یہاں پہ نظر آ گئے. جبکہ اس کے بعد جب ہم آگے دیکھ رہے ہیں تو فعل کا فاعل نظر آ رہا ہے، کام کرنے والا. کون لعنت کرتا ہے؟
اللہ اللہ تعالی لعنت کرتا ہے. تو یہاں پہ فعل فاعل مفعول کو اگر ہم دیکھیں ایک پورا جملہ فعلیہ نظر آ رہا ہے ہمیں، جہاں پہ یلعن فعل ماضی ہے، مضارع ہے، جمع واحد مذکر غائب ہے، ہم اس کا فاعل ہے، اور اللہ جو ہے وہ ہم اس کا مفعول، اللہ اس کا فاعل. تو یہ پورا ایک جملہ فعلیہ کا پیٹرن ہو گیا. اور واو عاطفہ ہے، یلعنو اور لعنت کرتے ہیں، ہم ان پر، لعنت کرتا ہے ان پر، یعنی کہ یلعنو فعل ہے، مضارع کا ہے، واحد ہے، مذکر ہے، غائب ہے، ہم ان سب پر، اللعینون تمام لعنت کرنے والے، اللعینون اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کیا ہے. یہ اسم الفاعل ہے. دیکھیے تمام لعنت کرنے والے یعنی کام کرنے والے اسم ہیں. کیسے پتا چلا؟ شروع میں الف لام ہے، آخر میں واو نون بھی جمع کی علامت ہے، تو زیادہ لوگ کام کرنے والے ہیں. لام عین نون اس کا روٹ ورڈ ہے، لعنت کرنے والے. اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ لعنت کرنے والوں میں کون کون ہے. اللہ تو لعنت کرتا ہی ہے، ساتھ ساتھ تمام لعنت کرنے والوں میں انسان، جن اور فرشتے، ہر قسم کی مخلوق آ رہی ہے جو لعنت کرے گی. کن کے اوپر؟ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے کلام کو کتاب میں موجود ہونے کے باوجود جو ہے وہ چھپا لیا. اچھا جی، یہ ہم نے دیکھا نا کہ علماء کا قصور ہوتا ہے کسی بھی معاشرے میں جب وہ حقیقت کو چھپا لیتے ہیں. جب وہ اللہ کی کتاب، چاہے وہ کتاب قرآن ہو، چاہے وہ کتاب تورات ہو، اللہ ہی کی کتاب تھی وہ بھی، اور اللہ ہی کی کتاب ہے یہ بھی. تو جب کوئی حق کو چھپائے گا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو لوگوں سے چھپائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق ٹھہرے گا. اور یہودیوں کا یہ جرم ہمیں پتہ چل گیا کہ ان کے اوپر لعنت کی وجہ کیا تھی. یلعنہم اللہ و یلعنہم اللاعنون کی وضاحت یہ ہے کہ جس طرح کسی امت کا دنیا کے لیے، امامت کے لیے منتخب ہو جانا اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے نا، اسی طریقے سے کسی امت کے اوپر اللہ کی لعنت اس کی سب سے بڑی بدنصیبی ہوتی ہے. اور نہ صرف اللہ کی لعنت، آپ یہ دیکھیے کہ تمام لعنت کرنے والے، یعنی پوری دنیا کی ہر مخلوق جو جاندار ہے اس پہ لعنت کر رہی ہے. تو تمام مخلوقات اللہ سمیت لعنت کر رہے ہیں. تو یہ سب سے بڑی سزا ہے. وہ دنیا میں توفیق ہدایت اور منصب امامت سے بھی محروم ہوئے، ذلت خواری ان کا مقدر بن گئی، آخرت میں ان کے لیے ابدی عذاب کی سزا سنا دی گئی. اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ یہ حق پوشی کرتے تھے، صرف اپنی ہی دلالت کا سامان نہیں کرتے تھے، بلکہ راہ کے نشانات ہدایت بھی غائب کر دیتے تھے. یعنی کہ سچ پہ اگر خود عمل نہیں کرتے تھے تو کسی کو بھی نہیں کرنے دیتے تھے، کیونکہ راہ حق چھپا رہے تھے لوگوں سے. لوگ بھی کیسے اس کے اوپر عمل کرتے؟ اگر آپ کسی سے حق کو، سچ کو چھپا لیں گے تو آپ گناہگار ہوں گے، نہ چلنے والا بعد میں، آپ پہلے گناہگار ہوں گے. تو اس طریقے سے انہوں نے دوسرے بے شمار لوگوں کو بھی گمراہی میں اور ہلاکت میں مبتلا کر دیا. یعنی اپنے پیچھے ایک بہت بڑی امت کو جہنم میں لے کر جائیں گے یہ لوگ. کتنی دردناک بات ہے یہ کہ اللہ کی لعنت، اللہ نے اپنی لعنت، آپ یہ دیکھیے پہلے اللہ کی لعنت آئی، ٹھیک ہے، اور پھر اللہ نے تمام مخلوقات کی بھی ان کے اوپر لعنت بھیجی. اگر دیکھیں تو وہ لوگ اللہ کا تو خوف رکھتے ہی نہیں نہ تھے، اس لیے اللہ نے اپنی لعنت ہی صرف کافی نہیں سمجھی. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو ایک انسان کے لیے یا کسی بھی جنس کے لیے اللہ کی لعنت ہونا ہی سب سے بڑی لعنت ہے. باقی تمام کی لعنت یا باقی تمام سے فوائد حاصل ہونا اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے. اگر اس کے رب نے اسے دھتکار دیا تو باقی سب کی خیر کر کے اس نے کیا کرنا ہے؟ لیکن یہاں پہ اللہ نے کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ اللہ کو تو بھول ہی گئے تھے. اگر انہیں اللہ کی لعنت کافی ہوتی تو فائدے اٹھانے والے لوگ اللہ کی لعنت سے کبھی خوف نہیں کھاتے. ان کو معلوم تھا کہ جو کام ہم کر رہے ہیں ہم اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں. لیکن اللہ نے جب ساتھ اس سیکوینس کو بھی دکھایا کہ تمام انسان، جن، فرشتے، یعنی مخلوقات میں سے جن کے فائدے کے لیے وہ کام کر رہے ہیں نا، جن کے ہاتھوں میں وہ کھلونا بنے ہوئے ہیں، وہ لوگ بھی ان کے اوپر لعنت کر رہے ہیں. جن بھی ان پہ لعنت کر رہے ہیں، فرشتے بھی ان کے اوپر لعنت کر رہے ہیں، دنیا کی ہر مخلوق ان کے اوپر لعنت کر رہی ہے. اتنا دردناک ان کا عذاب